قواعد انشاء کا ہم کام کر رہے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ مکالمہ کیسے لکھا جاتا ہے اور مکالمہ نویسی کیا چیز ہے۔ مکالمہ نویسی در حقیقت دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان ہونے والی کسی ایک عنوان پر گفتگو ہے۔ عموماً مکالمہ جو ہے یہ کیونکہ عربی زبان سے نکلا ہے جس کے معنی گفتگو کرنا کے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان کسی خاص واقعہ یا موضوع سے متعلق جو گفتگو ہوتی ہے اسے ہم مکالمہ کہتے ہیں۔ ناول، افسانے، ڈرامے وغیرہ کہانی میں بھی مکالمے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اردو ادب میں ناول میں، افسانے میں، کہانی میں مکالمے کے ذریعے کرداروں کے درمیان گفتگو کے ذریعے کہانی کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ مکالمہ لکھتے وقت آپ کو جن چند ضروری چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں تاکہ آپ ایک بہتر مکالمہ لکھ سکیں۔ مکالمہ لکھتے وقت موضوع اور اس سے متعلق کا بنیادی نکات کو پیش نظر رکھا جائے، یعنی آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو دو لوگوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے یا چار لوگوں کے درمیان، وہ ہمیشہ آپ کے موضوع کے مطابق ہو۔ موضوع سے ہٹ کر کلام کریں گے تو آپ کہیں کہ کہیں نکل جائیں گے اور مکالمہ اپنے اصل موضوع سے ہٹ جائے گا۔ مکالمہ لکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ 2-3 سطور میں، 2-3 لائنوں میں آپ اس کا مختصر تعارف کروا دیں کہ وہ لوگ کس طرح سے آپس میں مل رہے ہیں۔ مثلا کالج کے طالب علم ہیں تو کنٹین پہ ان کی ملاقات ہوگی تو منظر لکھیں گے کہ 2 طالب علم کنٹین پہ اکٹھے ہوئے ہیں، پیریڈ کے دوران جو ہے وہ وقفہ آیا ہے تو اس دوران وہ بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو کرنے والوں کے نام۔ مکالمہ لکھنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ گفتگو جو کر رہے ہیں ان کے نام دائیں طرف آپ نمایاں طور پر لکھیں اور ناموں کے آگے آپ نے رابطے کی علامت لگانی ہے، یعنی 2 نقطے جو ہیں یہ رابطے کی علامت ہے، اس کو آپ نے لازمی لگانا ہے۔ مثلا ارشد ہے، حمید ہے، رشید ہے، جو بھی آپ کے کردار ہیں جن کے درمیان آپ مکالمہ چلا رہے ہیں، وہ دائیں جانب پہ آپ ان کے نام لکھتے جائیں گے اور نام کے آگے رابطہ یعنی 2 نقطوں کی علامت جو ہے وہ آپ لگاتے جائیں گے۔ مکالمے میں خیالات سادگی اور بے تکلفی سے بیان کیے جائیں۔ آپ جو بھی موضوع بیان کر رہے ہیں اس کو بے تکلفی سے بیان کریں۔ 2 دوستوں کے درمیان مکالمہ ہے تو یقیناً گفتگو بھی بے تکلف ہوگی، اور اگر استاد اور شاگرد کے درمیان مکالمہ ہے تو پھر اس حساب سے گفتگو کا انتخاب کیا جائے گا۔ گفتگو آسان اور عام فہم زبان میں کی جائے اور کم از کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایسا نہ کریں کہ ایک کریکٹر، ایک کردار بولنا شروع کرتا ہے تو 4-4 5 سطور میں بولتا چلا جاتا ہے اور جو دوسرا کردار ہے وہ صرف ہاں، نا، جی، اچھا جی کر کے خاموش ہو جاتا ہے۔ ایسا مت کریں۔ مناسب انداز میں دونوں کی گفتگو کو لے کر آگے بڑھیے۔ مکالمہ لکھتے وقت کرداروں کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ استاد اور شاگرد کے درمیان ہے تو یقیناً ان کے درمیان اور ہوگا، پروفیسر ہے اور اس کے درمیان آپ کا گاہک ہے، سبزی فروش ہے، دھوبی ہے، ان کے درمیان جو بات چیت ہوگی اس کا طریقہ کار الگ ہوگا۔ موقع محل کے مطابق آیات، احادیث، اشعار، مصرے یا ضرب المثال سے مکالمے کی دلکشی اور فنی حسن میں اضافہ ہوگا۔ جس طرح کا موضوع ہو اس حساب سے دلیل کے طور پر یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ مکالمے میں کسی ایک کردار کا مکالمہ ایک وقت میں 3 یا 4 سطور سے زیادہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دونوں کردار برابر نظر آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک چھایا ہوا ہو، وہ 2-2 3-3 سطور میں آپ اس کے جملے لکھیں اور دوسرا جو ہے وہ صرف ہاں نہ کر رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رموز و اوقاف کا برمحل استعمال مکالمہ میں معنویت کی پرتیں کھولتا ہے۔ مکالمہ نویسی میں جو اصول بنیادی اہمیت کے حامل ہیں ان میں سے یہ ایک اصول بھی ہے کہ 2 کریکٹر یا 3 کریکٹر یا 4 کردار جو بھی آپ لے کر چل رہے ہیں مکالمے کی صورت میں، ان کے درمیان گفتگو کا حجم برابر ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک شخص تقریر شروع کرے تو بولتا ہی چلا جائے اور مکالمہ جو ہے بوریت کا شکار ہو جائے۔ اس کے علاوہ رموز و اوقاف کا برمحل استعمال مکالموں میں معنویت کی پرتیں کھولتا ہے، یعنی آپ اس میں ختمے کا استعمال کیجئے، رابطے کا استعمال کیجئے، آپ اس میں سکتے کا استعمال کیجئے، وقفے کا استعمال کیجئے۔ جہاں جہاں جو استعمال ہوتی ہے علامت وہ لگائیں گے تو اس سے
زیادہ خوبصورت اور بامعنی مکالمہ لکھا جائے گا۔ مکالمے میں جس چیز سے بچنا ہے آپ نے وہ ہے تکرار اور فضول بحث اور وہ تفصیلات جس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ مکالمہ لکھتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ امتحان میں مکالمہ لکھ رہے ہیں، لہٰذا امتحانی نقطہ نظر سے 2 سے 2.5 صفحوں سے زیادہ کا مکالمہ ضروری نہیں ہوتا، تو آپ کا مکالمہ بھی 2 صفحوں یا 2.5 صفحوں میں مکمل ہو جانا چاہیے۔ اس سے زیادہ طویل ضرورت نہیں ہوتی مکالمہ لکھنے کی۔ اور اس سے بھی زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ نے مکالمہ لکھتے وقت خوبصورت الفاظ لکھنے ہیں۔ خوش خطی کا خاص خیال رکھنا ہے اور خوشی خطی کا ایک ہی اصول ہے، گر تو خواہی خوش نویس می نویس می نویس می نویس۔ اور اس کے علاوہ املا کی غلطی حد المقدور نہیں کرنی۔ کوشش کریں کہ کیونکہ الفاظ آپ خود استعمال کر رہے ہیں، یہ تخلیق ہے، تو کوشش کریں کہ وہ الفاظ استعمال کریں جن کی املا بھی آپ کو اچھے سے آتی ہے۔ غلط املا لکھنے سے سارے کا سارا تاثر خراب ہو جاتا ہے۔ اس طرح آپ ایک بہتر مکالمہ جو ہے وہ لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔